سورہ کوثر جو دا موسٹ ریکمنڈڈ سورہ اولاد کے لیے، رزق کے لیے، بہت اچھا سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے اور شہزادی کونین مادر حسنین بنت رسول زوجہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کے وقت، ان کی برتھ کے وقت، جب کافر اور مشرکین نے کہا تھا کہ آپ رسول کی نسل، رسول کا جنریشن ابتر ہو گیا، ختم ہو گیا، اس لیے کہ بیٹی پیدا ہوئی، تو اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا تھا، تو اللہ نے پورا یہ سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب، یہ اللہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے حبیب کو ہرٹ ہو جائے، تو اس نے پورا یہ سورہ بھیج کے کہا میرے حبیب، ہم نے تم کو کوثر دیا ہے، تمہاری نسل ابتر نہیں ہے، بلکہ تمہاری نسل کو تو ہم نے کوثر بنا دیا، اب قیامت تک تمہاری نسل باقی رہیں گی۔ عام طور پر جو نسل چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، لیکن اللہ کے رسول کی نسل، ان کی بیٹی، ایک لوتی بیٹی، the only daughter of prophet محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ سے چلی۔ اللہ نے نیچر کو بدلا، فطرت کو بدل دیا، کہا سارے انسانوں کی نسل بیٹوں سے چلے گی، لیکن میرے حبیب کی نسل میری کنیز خاص فاطمہ کے بطن سے چلے گی، جس کا نتیجہ مولا حسن پہلے ہیں جو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے۔ اسی لیے سارے اماموں کو ہم یبن دنیا دشمن بھی یبن رسول اللہ کہتے تھے۔ مولا حسن کو یبن رسول اللہ، مولا حسین کو یبن رسول اللہ۔ کربلا میں عمر سعد جب جنگ لڑ رہا تھا تو وہ یہی کہہ کر بات کرتا تھا کہ یبن رسول، اے رسول کے بیٹے۔ پوری دنیا رسول کے بیٹے کہتی تھی معصومین کو، مولا حسن سے لے کے زمانے کے امام تک یہ سارے یبن رسول اللہ ہے، رسول کی اولاد ہے، رسول کے بیٹے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیرت بی بی زہرا پہ یہ 5 مجلسیں، جس کی آج دوسری مجلس ہے کہ لائف آف بی بی زہرا، جو میری ٹاپک ہے لائف آف بی بی زہرا۔ کل میں نے ولادت کے بعد کا کچھ باتیں بتائیں کہ آپ کی مادر گرامی بی بی خدیجہ الکبریٰ کا کل میں نے ذکر کیا تھا، جان بوجھ کے میں نے ذکر کیا بی بی خدیجہ کا، اس لیے کہ ماں ایسی ہے تو بیٹی کیسی ہوگی؟ ایسی ماں کہ جو ملکۃ العرب ہے، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ، ریچسٹ لیڈی آف دی مڈل ایسٹ کا نام خدیجہ ہے، اور طاہرہ اور صدیقہ آپ کے 2 ٹائٹلز ہیں۔ طاہرہ یعنی پاک اور پاکیزہ، پائس، کلین لیڈی، اور صدیقہ یعنی سچ بولنے والی۔ شی واز بزنس وومن، لیکن کبھی بھی نیور ان ہر لائف ایک جھوٹ بھی بولا ہے۔ دشمن نے آپ کو صدیقہ کہا، فاطمہ کی ماں، اور خدا نہ خواستہ زبان پہ جھوٹ، رزق کا آنا امپاسبل ہے۔ یہ ہے بی بی خدیجہ۔ اس لیے کہ پہلے بی بی زہرا کی سیرت کو دیکھنا ہے تو پہلے ان کی ماں کی سیرت کو دیکھے، بی بی زہرا کی لائف کو دیکھنا ہے تو پہلے ان کی ماں کی لائف کو دیکھے، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا کہ بی بی زہرا کی زندگی کیا تھی۔ کہ کچھ دعائیں بھی دوں گا بی بی زہرا کہ جس سے ہم اپنی ڈیسٹینی کو بدل سکتے، جس سے اپنی تقدیر کو بدل سکتے، جس سے اپنی لائف کو بدل سکتے، جس سے اپنی دعاؤں کو قبول کرا سکتے۔ گھبراؤ مت، انشاءاللہ وہ دعائیں جو بی بی زہرا سے منسوب ہے وہ بتاؤں گا۔ اور ایک چیز زندگی میں اور یاد رکھو کہ سب سے بڑا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں، اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تمہاری لائف میں ایک آبسٹیکلز ہیں، تمہاری لائف میں اگر اندھیرا ہے، اس اندھیرے کو تم روشنی میں بدلنا چاہتے تو آپ کا نام زہرا ہے۔ بی بی زہرا کے اس نام کا واسطہ دے کر اگر کوئی دعا کرے، بی بی زہرا کا یہ نام زہرا کے معنی نور کے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑی مشہور روایت شیعہ سنی ساری کتابوں میں ملے گی کہ مدینہ منورہ کی آپ کی زندگی میں بات آ گئی ہے تو سن لیں۔ مدینہ منورہ کی آپ کی زندگی میں صبح کا وقت تھا، پورا مدینہ برائٹ ہو گیا تھا، پورا مدینہ روشن ہو گیا تھا۔ دیکھیے آج برائٹنس کو دیکھ کر ہم ٹھہرتے نہیں، اس لیے کہ آج ہر طرف لائٹ ہے۔ آپ 10 بلبس لگا دیں، 10 ٹیوبز لگا دیں، آپ کا کمرہ، آپ کا گھر برائٹ ہو جائے گا، گھر کے باہر لگا دیں برائٹ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں لائٹ کا سسٹم نہیں تھا،
میں اس زمانے کی بات کر رہا جہاں کینڈلز ہوتے تھے، چراغ ہوتا تھا. اس زمانے میں لائٹ کا تصور نہیں تھا، امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ لائٹ کیا چیز ہے. صرف سن لائٹ کو دیکھتے تھے وہ لوگ. رات میں ایک دفعہ مغرب ہوئی، صبح فجر تک جب تک سن رائز نہیں ہوتا کوئی روشنی نہیں ہوتی تھی. اور اندھیرے میں صبح کا وقت، فجر کا وقت، پورا مدینہ منورہ روشن ہو گیا، پورا مدینہ. اور روشنی کیسے؟ ایسی برائٹنس کہ پوری سٹی کو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، گھبرا گئے. وائٹ کلر کی روشنی تھی، وائٹ کلر کی. گھبرا گئے مدینے والے، سیدھے دوڑتے ہوئے سرکار کے پاس آئے. چھوٹی سی سٹی ہے، آئے اور آ کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، اتنی روشنی آ رہی کہاں سے؟ کہا جاؤ علی کے دروازے کو دیکھو. دیکھا کہ یہ ساری روشنی مولا علی علیہ السلام کے دروازے سے نکل رہی. کہا اس وقت میری بیٹی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہی تو اس کی پیشانی سے یہ نور نکل رہا. لوگ چلے گئے. آپ کا نام زہرا ہے. پھر آفٹرنون دیکھا کہ آفٹرنون بھی پوری روشنی، بادل چھائے ہوئے ہیں، کلاؤڈز ہیں مدینے میں، لیکن پورا مدینہ برائٹ ہے. کہا کہ اس وقت میری بیٹی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہی، اس کی پیشانی کا نور ہے. شام کا وقت ہے، مغرب کا وقت، زرد رنگ کی یلوئش لائٹ پورے مدینے میں چھا گئی کہ لوگ ایک دوسرے کو اندھیرے میں، مغرب کا وقت بھی ہو گیا لیکن ایک دوسرے کو اندھیرا چھا گیا، سورج ڈوب گیا، سن سیٹ ہو گیا لیکن روشنی نکل رہی. تو اس وقت بھی آ کے یہی کہا تھا کہ یہ میری بیٹی کی پیشانی سے نور نکل رہا. آپ کا لقب، آپ کا نام زہرا ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں روشنی چاہتے، if you really want the brightness in your life، کون نہیں چاہتا روشنی؟ ہر آدمی چاہتا کہ میری زندگی میں روشنی ہے. کوئی زندگی میں اندھیرا نہیں چاہتا. تو بی بی زہرا کا نام ہے زہرا، نام ہے زہرا کے بعد اپنی اولاد کا، اپنی بیٹیوں کا نام زہرا رکھو. افسوس یہ ہے کہ ماڈرن نام کے چکر میں پڑے ہوئے کہ یہ ماڈرن نام ہے، یہ نام ہے، یہ میں نام کوئی نہیں لینا چاہتا. لوگ آگے مجھے کہتے ہیں کہ مولانا ہم میرا سٹار کیا بول رہا ہے. یہ سٹارز کے چکر میں مت پڑو. یہ ہارسکوپ کے چکر میں یوتھ کو بول رہا ہے، ہارسکوپ کے چکر میں مت پڑو کہ میرا سٹار ورگو کیا بول رہا، میرا لیو کیا بول رہا، میرا یہ کیا بول رہا. نہیں. سٹارز اس کے دروازے پہ جاؤ جس کے دروازے پہ ستارہ اترا ہے. بی بی زہرا سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ بی بی زہرا سے بڑا کوئی واسطہ ہے؟ زندگی میں روشنی چاہتے تو بی بی زہرا کا یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی کی تسبیح پڑھو، جتنی دفعہ چاہے پڑھو، لیکن وضو کر کے پڑھنا، پاک زبان سے پڑھنا. یا زہرا ادرکنی، یا زہرا، اے میری بی بی زہرا میری مدد کرو، اے میری بی بی زہرا میری. پر لاکھ بار خدا نہ خواستہ کوئی کام نہیں بن رہا آپ کا، خدا نہ خواستہ کوئی پریشانیوں میں، 2 رکعت حاجت کی نماز پڑھو بی بی زہرا سے. پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھو الحمد کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ قل هو اللہ احد پڑھو، شہزادی کونین سے حاجت کی نماز پڑھو، پھر بی بی کی تسبیح پڑھو. تسبیح پڑھ کے یا زہرا ادرکنی 118 مرتبہ پڑھو، 118 ٹائمز. یا زہرا ادرکنی، یا زہرا ادرکنی، یا میری بی بی زہرا میری مدد کرو، یا میری بی بی زہرا میری. ایک دفعہ میری شہزادی نظر کرم کر دے، ایک نظر کرم کر دے بس. ایک گلانس، میں بولتا ہے گلانس، ایک گلانس، فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی اگر بی بی زہرا مجھے دیکھ لے تو میری تقدیر بدل جائے. آپ کیا سمجھ رہے یار؟ آپ کیا سمجھ رہے؟ جو مرکز ہے اللہ کے رسول جس کا احترام کرتے تھے. کیسا احترام کرتے تھے؟ ریسپیکٹ کیسا کرتے تھے کہ میری شہزادی جب آتی تھی بابا کے پاس، اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا. اب سوچو بیٹی آ رہی باپ سے ملنے کے لیے، اللہ کا رسول کھڑا ہو گیا، اپنی جگہ پہ، اپنی سیٹ پہ، اپنی کرسی پہ، اپنی مسند پہ بٹھاتے تھے اور اس کے بعد آپ پہلو میں بیٹھتے تھے. اپنی جگہ پہ بیٹی کو بٹھاتے تھے. بیٹی سے کہتے تھے ام ابیہ میری ماں ہے. سوچو آپ بی بی زہرا کا مقام، مظلوم ترین بیویوں کا نام، مظلوم ترین خاتون کا نام بی بی زہرا. اس سے بڑا اللہ کی بارگاہ میں بول رہا نا آپ میں، آزمائی ہوئی بات ہے یار، آزمائی ہوئی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ، لاکھ بار خدا نہ خواستہ، کوئی تمہارے پاس مصیبتوں میں گر گئے، تم بس شہزادی کا واسطہ خلوص کے ساتھ لو. یا بی بی زہرا ادرکنی، یا بی بی زہرا ادرکنی، یا بی بی زہرا ادرکنی، یا بی بی زہرا ادرکنی. اس کے بعد دیکھو کہ بی بی کی کرم کیا ہوتا. لیکن پاک زبان سے لینا، خمس دیا ہوا پیسے کی زبان سے لینا، حلال جو کھاتے اس زبان سے لینا، زبان سے غیبتیں مت کرو. پھر بی بی کا نام لے
دوستو ایون بخشش کے لیے، ایون ہمارے اعمال کی قبول ہر نماز کے بعد تسبیح، انشاءاللہ کل پرسوں کے مجلس میں بی بی زہرا کی تسبیح کے بارے میں بھی بولوں گا. تسبیح کے بعد بی بی زہرا کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگو. یہ وہ خاتون ہے کہ آج اسلام بچا ہوا ہے شہزادی بی بی زہرا کے سیکریفائس سے، کہ بی بی زہرا کا نام لے کے دعا کرنا، اس سے اچھا عمل نہیں، اس سے اچھا بیوی کا نام نہیں. اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ نام ہے، کنیز خاص ہے پروردگار کی، کہ جس کے نور کو اپنے پاس رکھا تھا اور معراج پہ رسول کو بلا کے نور عطا کیا. معراج صرف 2 چیزوں کا نام ہے، ایک ولایت علی کا حکم دیا تھا، مولا علی کی ولایت، اور بی بی زہرا کے نور کو عطا کیا. ایسی بیوی کی ماں کا نام ختیجہ، ایسی بیوی کے ماں کا نام ختیجہ ہے کہ ختیجۃ الکبریٰ. آپ سوچو کہ اگر آپ ختیجہ کے لیے کوئی کام کریں تو بی بی زہرا آپ سے کتنا خوش ہو جائیں گے. یہ وہ بیوی ہے. میں اگر بی بی ختیجہ کا ذکر نہ کروں تو میری ماں، میری مظلوم شہزادی، مظلوم ماں راضی نہیں ہوگی. اسی لیے میں بی بی ختیجہ کا بھی ذکر کر رہا ہوں. وہ پورے 5 مجلسیں بی بی ختیجہ پہ پڑھو. ایسے احسانات ہیں، ایسا بیٹی کو درس دے. فاطمہ جس کی گود میں پلے ظاہری طور پہ، اس ماں کا نام ختیجہ ہے، اس گود کا نام ختیجہ ہے. اور اللہ کا رسول اپنی زوجہ جناب ختیجہ کا جو احترام کرتے تھے، جو ریسپیکٹ کرتے تھے، جو عزت کرتے تھے، جو مقام ختیجہ اللہ کے رسول کی نگاہ. اب سوچو، اللہ کے رسول کی نگاہ مطلب اللہ کے نگاہ میں کتنی بڑی بات بول رہا ہوں، غور سے سننا. مقام ہم کو اندازہ ہو. دوستو پرابلم ہے یہ ہمارے ساتھ کہ وی ڈونٹ ریئلائز کہ کیسی بیوی ہمارے پاس ہے. کتنا بی بی خدیجہ کو روز سلام کرتے ہو تم؟ ایوری ڈے زیارت پر ایک جملہ بولو یار، ایک جملہ بولو. السلام علیکم کیا خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. بولو، بیوی کو سلام کرو، روز سلام کرو اپنی ماں کو. ماں ہے، روز بیوی کو سلام کرو. بی بی خدیجہ. صرف آپ کو میں ایک بات بولتا ہوں، یہ آزمائی ہوئی بات ہے. ساری سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت بی بی ام سلمہ سے، جو اللہ کے رسول کی دوسری وائف، جنگ احد کے بعد جن سے آپ نے نکاح کیا تھا. میں نے کل کی مجلس میں جناب ام سلمہ کے بارے میں بتایا. ساری ازواج میں سب سے بڑی بیوی ختیجۃ الکبریٰ. ختیجۃ الکبریٰ ہماری ماں، لاکھوں سلام میری ماں کو. اور دوسرا جو اسٹیٹ ہے مقام جناب ختیجہ کا مقام تو کوئی لے ہی نہیں سکتا. اب سنو کہ ختیجہ کا مقام، مادر بی بی زہرا کا نام مقام اللہ کے رسول کی نگاہ میں کیا تھا. بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی، پلیز غور سے سنو، کبھی بھی اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہی نہیں تھا. یہ بھی ایک بڑا میسج ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ کر رہے ہیں. کبھی آپ کا موڈ آف ہی نہیں ہوتا، کبھی غصہ کرتے ہی نہیں. ویری پولائٹ. اللہ کے رسول کی پولائٹنس تو اینڈ ہے. ایسی پولائٹنس تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کی. ایسے پولائٹ، وہ پولائٹنس تھی، وہ سافٹ سپوکن تھے جس سے اسلام سپریڈ ہو. کتنے واقعات، میرے پروفٹ کی زندگی نہیں پڑھا میں، بی بی ختیجہ کی زندگی، بی بی زہرا کی زندگی پڑھا تو ایک ہی بات. He was so polite, so polite. یہ میسج ہم لینا. اب دیکھیں مجلس کا مقصد یہ ہے کہ we have to learn something. میں لڑکا لڑکی سب کو بول رہا، عورت مرد سب کو بول رہا کہ تمہاری زندگی میں پولائٹنس آنا. جتنی تم پولائٹ رہو گے اتنا تم اپنے میسج کو ریلے کر سکتے. جتنے تم سافٹ سپوکن رہو گے تم اتنا اپنے میسج کو کنوے کر سکتے. غصے میں کوئی چیز نہیں کرنا، کبھی ہائپر ہو گیا ٹیمپر کو لوز نہیں کرنا. He was so polite کہ اللہ کے رسول کے بعد جب لوگ آتے تھے، دشمن آتے تھے، دشمن آتے تھے، بیٹھتے تھے، آپ کے صرف کیریکٹر کو دیکھ کے، آپ کی زبان کو، میٹھی زبان کو دیکھ کے، آپ کے کردار کو دیکھ کے، آپ کی پولائٹنس کو دیکھ کے، آپ کی سافٹنس کو دیکھ کر اسلام قبول کر کے چلے آتے تھے. 1000 واقعات میں واقعات نہیں پڑھ رہے. He was so polite. بی بی ام سلمہ، پلیز غور سے سننا، مقام بی بی ختیجۃ الکبریٰ آپ کو اس میں بتا رہا کہ بی بی ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ کبھی اللہ کے رسول کو غصہ آتا ہی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں آتا. He never used to lose his temper. کبھی نہیں کہا. اگر پلیز غور سے سنو، اگر کبھی کسی بات پہ غصہ آ گیا، اگر کسی بات پہ سرکار کو غصہ آیا تو بی بی ام سلمہ یہ کہتی تھی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ریڈ ہو جاتا، بال کھڑے ہو جاتے تھے.
کئی واقعات ہیں ایسا ہوا. تو کہا بی بی خدیجہ بی بی ام سلمہ کہتی ہے کہ جو اللہ کے رسول کو کبھی کبھی غصہ آتا تھا تو ہم لوگ ہمیشہ خدیجہ کا ذکر چھیڑ دیتے، خدیجہ کا ذکر چھیڑتے، بی بی خدیجہ کا ذکر چھیڑتے کہ بی بی خدیجہ نے یہ کیا، بی بی خدیجہ نے یہ کیا. تو کہا کہ جو غصہ آتا تھا فوراً اللہ کے رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی تھی، اسمائل آ جاتی. کہاں میری خدیجہ ایسا کرتی. اب سوچو کہ جو رسول کو مسکرائے، جس کے ذکر سے اللہ کے رسول کے دل کو سکون پہنچے، جس کے ذکر سے اللہ کے رسول کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے، جس کے ذکر سے سرکار کے چہرے پہ ایک اسمائل آ جائے، اگر اس بی بی کا میں ذکر نہ کروں تو پھر سیرت بی بی زہرا کیسے بیان کروں گا. تو آپ سمجھ لیں، بی بی ام سلمہ کہتی ہے ہم لوگ ذکر خدیجہ چھڑ دے. تو اب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو نا، کبھی بھی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اللہ کے رسول کو بی بی خدیجہ کا واسطہ تو سرکار اگر میرے اعمال ایسے نہیں ہے کہ میں سرکار سے بات کر سکوں، میرے اعمال میں اتنا ہوں، لیکن میں جب اللہ کے رسول سے کہوں کہ آپ کو بی بی خدیجہ کا واسطہ، تو سرکار رحمت للعالمین مسکرا دیں گے اور ان کی رحمت اپنے جوش پہ آ جائے گی. بی بی خدیجہ اس بی بی کا نام ہے، اس بی بی کا نام ہے کہ جس نے ایسا سیکریفائس کیا اسلام کے لیے. اب سنو کیا سیکریفائس. اللہ کے رسول کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں خدیجہ کا مقام دیکھو کیا ہے. اللہ کے رسول کا ایک طریقہ تھا مدینہ منورہ. اللہ ہم کو مدینہ منورہ کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. کبھی چلے میرے ساتھ مدینہ منورہ تو میں بتاؤں کہ کیسے کیسی زیارات ہیں وہاں پہ. بھی اللہ کے رسول کے گھر پہ جب بھی کوئی جانور ذبح ہوتا تھا، لائک گوٹ، شیپ، کیمل، جب بھی سرکار کوئی جانور کو ذبح کرتے تھے تو آپ کیا کرواتے تھے. میں اپنی لینگویج میں بول رہا کہ آپ کی جتنی بھی وائفز 6-7 جو بھی آپ کی وائفز تھیں ان کے گھروں پہ مثال کے طور پہ 1 kg میٹ، مثال دے رہا ہوں میں، بھیجواتے تھے. یہ تمہارا حصہ، یہ ایکول حصہ سب کو بانٹتے تھے اپنی فیملی میں، اپنی وائفز کو. اور 2 پیکٹس گوشت کے اتنا ہی، میٹ کے اتنے ہی، مٹن کے اتنے ہی 2 پیکٹس رکھتے تھے. میں مثال دینا آپ کو سمجھانے کے لیے. اس کے بعد 2 عورتیں تھیں مدینے میں، سینئر عورتیں تھیں، ان کو بلاتے تھے، بلا کے وہ 2 پیکٹ گوشت کے دیتے تھے. ایک دفعہ ان کی ایک وائف، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، اس نے دیکھا کہ بار بار جب جانور ذبح ہوتا ہے، جب کوئی شیپ گوٹ ذبح ہوتی ہے تو اللہ کا رسول ہمارے ساتھ، ہم کو تو ایکول دیتا ہے لیکن ہمارے ساتھ ان عورتوں کو بھی دیتا ہے، یہ لیڈیز کو بھی دیتا ہے. جو 2 عورتیں ہیں ان کو بلا کے، تو یہ آ گئی اللہ کے رسول کے پاس. شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے. آ کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، آپ ان عورتوں کو گوشت کیوں دیتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں؟ Why you give to them? Why? Who are they? Who are they? Why you give? Every time. آپ سوچیں سوال کون کر رہا؟ کس سے کر رہے سوال؟ کوئی نارمل انسان نہیں ہے، کوئی نارمل ہسبینڈ نہیں ہے، جو صاحب ما ینطقو عن الہویٰ، جو بغیر وحی کے بات نہیں کرتا، جس کے صدقے میں اللہ نے سارے یونیورس کو پیدا کیا. اس رسول سے آ کے سوال کر رہے کہ why you give؟ کیوں؟ who are they؟ کون ہے یہ؟ کیوں دیتے آپ ان کو؟ سرکار نے ایسا سوال کیا، آپ اور ہم ہوتے غصے میں آتے who are you to ask me؟ یہ ہم بولتے نا، لیکن ہاں اللہ کا رسول خلق عظیم کا مالک اتنا پولائٹ، ایسی پولائٹنس کے اینڈ ہے پولائٹنس کی، غصے کا نام نہیں. جب اس نے آ کے کہا who are they? Why you give to them؟ سرکار نے کہا یہ اسی لیے میں، پلیز غور سے سننا، اسی لیے میں ان کو دیتا ہوں کہ میری وائف خدیجہ مکے میں جب یہ لوگ تھے، جب بھی ہمارے گھر میں جانور ذبح ہوتا تھا، جب بھی گوٹ شیپ جب بھی ذبح ہوتی تھی، کیمل ذبح ہوتا تھا، تو میری بیوی خدیجہ ان کو بلا کے اسی طرح گوشت دیتی تھی، اسی طرح میٹ دیتی تھی. تو میں بھی سنت خدیجہ دیتی تھی، اس لیے میں بھی ان کو یہاں بلا کے دیتا ہوں. یہ سننا تھا. وہ جو لیڈی تھی، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، وہ جو لیڈی تھی اس نے کہا پلیز لک ایٹ می، اس نے کہا یا رسول اللہ، اب تک آپ خدیجہ کو یاد کرتے؟ اسٹل یو، ابھی تک، اب تک تو آپ یاد کرتے؟ جملے سنیں، اسٹل یو ریممبر خدیجہ. 4-5 سال ہوئے ہیں آپ کی شہادت کو، صرف 3-4 سال سمجھو. یہ مکے کا واقعہ، مدینے کا واقعہ ہے. مدینے میں 3-4 ہجری 5 ہجری کا واقعہ.
بی بی خدیجہ 11 ہجری میں شہید ہوئی. اسٹل یہ ریمبر. اس کے بعد اب سنو اس کے بعد وہ کہتی ہے، وہ خاتون وہ لیڈی کہتی ہے اپنی طرف خود اشارہ کر کے کہ وہ تو اولڈ وہ تو اولڈ لیڈی تھی، ضعیف تھی. اس کے بعد کہتی ہے کہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس سے بہتر عطا. یہ جملہ کرو. بس دوستو یہ سننا تھا جو خلق عظیم کا مالک ہے، جو اتنا پولائٹ ہے کہ اس سے اتنا پولائٹ زمین پہ کوئی نہیں تھا، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ، ایسا پولائٹ رسول جب اس نے کہا کہ اس سے بہتر اللہ نے عطا کیا، اپنی طرف اشارہ کیا، یہ سننا تھا. سرکار کے بال کھڑے ہو گئے، چہرے کا رنگ بدل گیا. پلٹ کے کہا تو اپنے آپ کو ختیجہ سے ملاتی ہے؟ ختیجہ وہ بی بی کا نام ہے. کہنے لگے ختیجہ اس خاتون کا نام ہے کہ جس سے اللہ نے میری نسل کا آغاز کیا. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ.